آج راکھی ساونت کی سانس سے اکھڑی ہیں، ان کی طبیعت اتنی بگڑی ہے، ان کو دورے پڑنا کوما کے اندر شروع ہو گئے. اور ان کی تصویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا، یہ تصویر جناب ڈاکٹر سورا بائی کوکتے کی ہے. یہ پیشے سے گائناکالوجسٹ ہیں، ممبئی کا بڑا مشہور اسپتال ہے نکشترا، یہاں پر یہ پریکٹس کرتی ہیں. اور یہ وہی خاتون ہیں، وہی گائناکالوجسٹ ہیں جنہوں نے راکھی ساونت کا آپریشن کیا. لیکن دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ آپریشن ہاسپٹل کے اندر نہیں کیا، یہ آپریشن ان کے پرائیویٹ کلینک جو کہ ڈی این نگر میں ہے وہاں پر آپریٹ کیا گیا. اور ان کے ساتھ جو 2 اسسٹنٹ تھے انہوں نے ان کا سارا بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا. آپریشن کے دوران راکھی ساونت آپ یہ سمجھیے کہ موت کے منہ میں جا چکی تھی. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ان کے اسسٹنٹ کہہ رہے ہیں. انہوں نے ٹائمز 9 کو انٹرویو دیا پورا، اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ڈی این نگر میں جو ان کا پرائیویٹ کلینک ہے وہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ اتنا بڑا آپریشن کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ راکھی ساونت کی جو حالت ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے. وہ نہ صرف کوما کے اندر موجود ہے بلکہ کوما میں بھی اس کو جھٹکے پڑ رہے ہیں، اس کو دورے پڑ رہے ہیں، اور اس کی سانس اکھڑنے کی اطلاعات نکل کر سامنے آ رہی ہیں، جس کے بعد اس کو وینٹیلیٹر پر بھی منتقل کیا گیا. اب یہ معاملہ اتنا حساس نوعیت کا، اتنا سنگین نوعیت کا ہو گیا ہے. آج میرے پاس کچھ ایکسکلوزیو معلومات آئی ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو کچھ تصاویر دکھا دوں. یہ جو تصویر اپنی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جناب، یہ خاتون ہے، ان کا نام ہے سورا بھائی کوکتے. یہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سورا بائی کوکتے، پیشے سے گائناکالوجسٹ ہیں اور ممبئی کے بڑے مشہور اسپتال ہے نکشترا ہاسپٹل، یہاں پر یہ اپنی پریکٹس سر انجام دیتی ہیں. یہ ڈاکٹر وہی خاتون ہیں جنہوں نے راکھی ساونت کا آپریشن کیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آپریشن ہاسپٹل کے اندر نہیں کیا گیا. اب اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام چیزیں یہ ڈیلیبریٹری جان بوجھ کے کی گئی ہیں. اب انہوں نے یہ آپریشن ہاسپٹل کے اندر نہیں کیا بلکہ اپنے پرائیویٹ کلینک کے اندر کیا جو کہ ڈی این نگر کے اندر ہے. انہوں نے ٹائمز ناؤ سے انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ بال کی کھال نکال لیتے ہیں. اس کے بعد یہ خاتون اتنی مشکل کے اندر آ گئی ہیں گائناکالوجسٹ، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کے یہ سارا کام کیا ہے. انہوں نے راکھی ساونت کو جان بوجھ کے ان کا کیس بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آپریشن تھیٹر کے اندر جو ان کا پرائیویٹ کلینک جہاں پر بنیادی سہولیات ہی موجود نہیں ہے، وہاں پر جو ان کے ساتھ 2 اسسٹنٹ تھے انہوں نے کیا باتیں بتائی ہیں ان کے بارے میں. اب راکھی ساونت کے ساتھ ہوا کیا، بڑی میں آپ کو دلچسپ انفارمیشن دے رہا ہوں، آپ نے اس کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. راکھی ساونت کو 15 مئی سے پہلے چیسٹ پین کافی محسوس ہو رہا ہے، ایبڈمن پین بھی ان کو محسوس ہو رہا تھا، یعنی سینے اور پیٹ کے اندر درد محسوس ہو رہا تھا. راکھی ساونت کو لگا کہ یار یہ ڈی ہائیڈریشن والا معاملہ ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اس میں کوئی سیریس والی بات تو ہے نہیں، وہ جم بھی کرتی ہیں، پراپر ایکسرسائز بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا درد گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا گیا. 15 تاریخ آئی، تب وہ اپنا دل پکڑ کے بیٹھ گئی کیونکہ دل میں بڑا سنگین قسم کا ان کو درد محسوس ہو. ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، یہی نکشترا ہاسپٹل لے جایا گیا. ان کے ابتدائی ٹیسٹ کیے گئے، پتہ چلا کہ جناب ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. پھر ان کا ای سی جی نکالا گیا، پتہ چلا بھائی ای سی جی بھی نارمل نہیں آیا. پھر ان کے دیگر ٹیسٹ کیے گئے. جب ٹیسٹ کیے گئے اس کی رپورٹ شاید 16 یا 17 تاریخ کو آئی، اور یہ پتہ چلا کہ جناب ان کے تو بچہ دانی میں یوٹرس کے اندر 10 سینٹی میٹر کا باقاعدہ ٹیومر موجود ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، راکھی ساونت کا جو آپریشن کیا گیا گو کہ وہ بڑا حساس نوعیت کا تھا، بڑا کریٹیکل آپریشن تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ راکھی ساونت پہلی خاتون ہے جن کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا. اس سے پہلے بھی بے تحاشا خواتین اس طرح کا آپریشن کروا چکی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ 20 میں سے 2 خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کا آپریشن کرواتی ہیں. وہ کہ کریٹیکل ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جناب جان لیوا ثابت ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ آپ انسان ہوش میں ہی نہ آئے، ایسا نہیں کہ انسان کوما کے اندر چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. لیکن راکھی ساونت کے ساتھ کیا ہوا، جب ان کا 19 تاریخ کو آپریشن کیا گیا، بڑی دلچسپ بات یہ کہ ان کو ہاسپٹل سے نکال کے پرائیویٹ کلینک منتقل کیا گیا. مطلب یہ بات سننے میں ہی حیران کن ہے کہ آپریشن جو ہے وہ ہاسپٹل میں نہیں ہوا بلکہ پرائیویٹ کلینک کے اندر ہوا، جہاں پر ضروریات زندگی پراپر طریقے سے موجود نہیں ہے آپریشن کے حوالے سے. خیر اس آپریشن کے دوران ان کا بلڈ پریشر شوٹ ہوتا ہے، ان کو بہت ساری چیزوں مطلب بلڈ کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں پر اس وقت موجود نہیں ہوتی. ان کے جو آرگنز ہوتے ہیں، ان کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ رسپونڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. 97% ان کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پر جو ان کے اسسٹنٹ موجود ہوتے ہیں نا، وہی بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈاکٹر ہیں سورا بائی کوکتے، یہ اکثر و بیشتر لیٹ نائٹ تک وہاں پر آپریشن کر رہی ہوتی ہے.
یہ ہاسپٹل سے بھی کماتی ہیں اور پرائیویٹ کلینک سے بھی کماتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ اتنا کبھی بگڑتا ہوا نظر نہیں آیا, لیکن راکھی ساونت کو اس وقت وینٹیلیٹر پر ڈالنا پڑ گیا. لیکن خیر جب ان کو دوبارہ سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا, کیونکہ جو چیزیں تھیں وہاں پر دستیاب نہیں تھیں, وہاں پر آ کے یہ کوما کے اندر چلی گئی. انہوں نے بلایا رتیش کو. کہا جاتا ہے رتیش ان کا ہسبینڈ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. ان کے بڑے قریبی ذرائع سے میں نے کنفرم کیا راکھی ساونت سے, جن سے پتہ چلا کہ جناب یہ بگ باس کا صرف ڈرامہ تھا, انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی ہی نہیں تھی, رتیش کے ساتھ شادی نہیں تھی, صرف یہ دوستی والا معاملہ چل رہا. اب انہوں نے بتایا کہ جناب ڈاکٹر یہ سورابھائی کوکتے رتیش کو بلاتی ہیں, کہتی ہیں 10 سینٹی میٹر کا ٹیومر نکلا, یہ بہت بڑا پام کے برابر ہوتا ہے. میرے پاس پوری یہ خبر پڑی ہوئی ہے, میں لگا بھی دوں گا انسٹاگرام پر, آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. پوری یہ خبر ہے جو کہ انہوں نے انٹرویو انگلش کے اندر دی. 10 سینٹی میٹر کا یہ باقاعدہ ٹیومر ہوتا ہے جو دیکھنے میں بڑا خوفناک لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کینسر کے ایکٹیو سیلز ہیں. اس کا باقاعدہ ٹیسٹ کیا جائے گا, اس کو ٹیسٹ سے گزارا جائے گا, پھر پتہ چلے گا کہ جناب ان کی دیگر جو معاملات ہیں وہ کرنے ہیں نہیں کرنے. جیسے آپ کینسر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں بہت سارے ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں, وہ ٹریٹمنٹس کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیمو تھراپی ہوتی ہے, دیگر چیزیں ہوتی ہیں جس سے بال وال اڑ جاتے ہیں خواتین کے. ابھی یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, اس وقت ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ کو ہم بتا رہے ہیں, رتیش کو کہا گیا کہ 6 گھنٹے تک ان کو ہوش آ جائے گا, آپریشن سکسیسفل ہوا ہے, آپ چاہیں تو میڈیا کو بتا دیں. یہ آتے ہیں باہر میڈیا کو بتا دیتے ہیں سب آپریشن ہوا. میں نے پہلے دن ویڈیو بنائی, آپ لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا ایسا تو ہے ہی نہیں, رتیش ایسی بات کر رہا ہے. پھر رتیش نے ہی بولا کہ وہ کومے کے اندر چلی گئی, اور سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی حالت خراب ہے, کیونکہ ہم رپورٹرز کی خبر پر بھروسہ کرتے ہیں. اب ہوا یہ 6 گھنٹے گزر گئے, 12, 24, 2 دن, 3 دن, 4 دن, آج 5واں دن ہے. 19 تاریخ کو آپریشن ہوا تھا, آج 24 تاریخ ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں, لیکن ان کی طبیعت سنبھلی. گزشتہ روز یہ پتہ چلا کہ جناب ان کو جھٹکے پڑنے شروع ہوئے, بڑے خطرناک قسم کے جھٹکے, اور انہوں نے رسپونڈ کرنا چھوڑ دیا تھا. ان کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا تھا. کومے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا دماغ حاضر ہوتا ہے, وہ سن بھی رہا ہوتا ہے, دیکھ بھی رہا ہوتا ہے چیزیں, اور وہی آپ کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کو سانس لینے میں بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اب ان کی حالت بگڑتی چلی جا رہی. انہوں نے آپریشن تھیٹر کے اندر اتنا بڑا مسہیپ کیا کہ ان کے پاس چیزیں پرووائڈ وہاں پر نہیں تھی, اور انہوں نے ان کا وہ آپریشن کر دیا. ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یار یہ معاملہ اتنا بگڑ سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اس سارے معاملے کے پیچھے عادل خان درانی بھی ہو سکتا ہے. عادل خان درانی نے بھی ان کے معاملات کو بگاڑنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. عادل درانی نے 3 کروڑ روپے راکھی ساونت سے لیے, پوری بینک اسٹیٹمنٹ موجود ہے اس کی. کسی دن میں دکھاؤں گا آپ کو ان کی بینک اسٹیٹمنٹ, اور پوری میں آپ کو انفارمیشن یہ ساری چیزیں دوں گا کہ کس طرح سے عادل خان درانی نے اس کو لوٹا ہے, راکھی ساونت کو لوٹا ہے. اب اس وقت اس کی حالت کافی زیادہ کرٹیکل بتائی جا رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو ہو سکتا ہے دوسرے اسپتال میں منتقل کر دیا جائے. خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.